اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس نے ابلیس سے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا تم اس جگہ پر رہو جس کو اس نے جنت کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پہلے انسان تھے۔ وہ ادھر اکیلے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انہیں وہاں تنہائی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تنہائی کس چیز کی ہے اور یہ تنہائی کہاں سے آئی ہے۔ تو ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تب ان کے سامنے ان کی بیوی حوا علیہ السلام آئی، اور ان کا اکیلا پن اچانک سے کم ہو گیا، دور ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا تم اس جنت سے جو چاہے وہ کھا سکتے ہو، تمہیں اس جنت سے جو کچھ چاہیے تم لے سکتے ہو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک شرط رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس جنت میں رہ سکتے ہو، تم ان تمام چیزوں کا لطف اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ ایک درخت، تم اس درخت سے کچھ مت کھانا، یہ ایک درخت تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان آیا اور اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ اس نے واللہ کہہ کر ان کو وسوسے میں ڈال دیا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں خدا کی قسم کہ یہ سچ ہے۔ اس نے بات واضح کرنا شروع کر دی کہ اگر انہوں نے اس درخت سے کھایا تو ان کے ساتھ کیا خوبصورت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت سے مت کھانا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے نیچے مت بیٹھنا، اسے مت چھونا، بلکہ اس نے کہا تھا وَلَا تَكْبَرَا، اس کے نزدیک بھی مت آنا، ورنہ تم اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھو گے، تم اپنے ساتھ ناانصافی کر بیٹھو گے۔ ابلیس نے حوا اور آدم علیہ السلام کو اس درخت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو اس نے کہا اے آدم، اے حوا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے کھانے سے روکا ہے کیونکہ اس درخت کے پیچھے ایک راز ہے۔ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے، تم فنا ہونے والی مخلوق ہو، تم ایک دن مر جاؤ گے۔ اگر تم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں اس درخت سے پھل توڑ کر کھانا ہوگا۔ اس نے کہا تم ہمیشہ زندہ رہو گے یا تم فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے، تمہارا فنا ہونے والا جسم فرشتوں کے جسم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ کہہ کر اس نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا اس کے بارے میں سوچو، اللہ نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ تمہیں فرشتوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور پھر اس نے کہا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم امر ہو جاؤ گے، تم کبھی مرو گے نہیں۔ اس نے ہر ترکیب کو آزمانا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کیونکہ وہ نبی تھے، انہوں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، اور اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر لیا، اور حوا علیہ السلام نے بھی یقین کر لیا، اور انہوں نے اس پیڑ سے پھل توڑ کر کھا لیا۔ اور جب انہوں نے پھل کھایا ان کے کپڑے غائب ہو گئے، اور یہ ان کے لیے بہت شرمناک تھا۔ اس وقت آخرکار ہوا کیا تھا؟ جب انہوں نے اس پیڑ سے پھل توڑ کر کھایا، دراصل ان پر ایک پردہ تھا جو ان کے جسم کا حصہ تھا، ان کا اورا نور سے ڈھکا ہوا تھا، وہ بنا کپڑوں کے نہیں تھے۔ جب انہوں نے اس پیڑ سے کھایا تو وہ نور چلا گیا اور ان کا جسم سے پردہ ہٹ گیا، اور اچانک انہیں شرم محسوس ہونے لگی۔ کس چیز سے؟ کیونکہ ان کے جسم پر کوئی کپڑے نہیں تھے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہر گناہ ہمیں بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہے، اور فوراً وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمَّا وَرَاقَ فِي الْجَنَّةِ، اور فوراً ان دونوں نے خود کو جنت کے بڑے بڑے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اے آدم علیہ السلام، اے حوا علیہ السلام، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیوں؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ وہ شرمندہ ہو گئے۔ وہ کیا کہتے؟ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور اب جو بھی ان کے ساتھ ہوگا انہیں اسے برداشت کرنا ہوگا۔ تو انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، تو ہمارے والد اور والدہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، اس نے ہمیں شیطان سے خبردار کیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اس سے بچ کر رہو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھو اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اس نے انہیں جنت سے باہر نکلوا دیا، اور اب تم اسے یہ موقع مت دو کہ وہ تمہیں بھی جنت سے نکلوا دے، یعنی کہ وہ تمہیں جنت میں جانے سے روکے گا۔ آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نیچے چلے جاؤ، تو انہیں نیچے اس دنیا میں اس زمین پر بھیج دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، اگر تمہیں میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ ایک روایات میں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو انڈیا میں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام نیچے آئے اور وہ انڈیا میں اتارے گئے، اور حوا علیہ السلام کو الشام میں یا مکہ کے نزدیک کسی علاقے میں اتارا گیا تھا۔ اس کے کئی اختلافات ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انہیں دو مختلف جگہوں پر اتارا گیا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ تلاش وراثت میں ملی ہے۔ آج جیسے ہم لوگ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی تلاش میں ہوتے ہیں، ویسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے، اور پھر وہ جا کر عرفات کے پہاڑ پر ملے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا، اور اس پہاڑ کو ماؤنٹین آف ایکوینٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ادھر انہوں نے نئی دنیاوی زندگی کی شروعات کی، اور ادھر اس بات کو لے کر اختلافات ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کتنا وقت جنت میں گزارا۔ ہمیں ٹھیک سے معلوم تو نہیں، لیکن بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ وہ 40 سال تک جنت میں رہے اور 1000 سال تک دنیا میں رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اولاد دی، انہیں بچوں سے نوازا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ ایک لڑکا تھی، اس کا نام قابیل تھا۔ وہ سب سے پہلے پیدا ہوا تھا، اور اسی وقت اسی پیٹ سے اس کی ایک بہن پیدا ہوئی تھی، اور وہ دونوں جڑواں تھے۔ قابیل کی جڑواں بہن خوبصورت تھی، لیکن قابیل اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ اور ان کے بعد حابیل پیدا ہوا تھا، اور اس کی بھی ایک جڑواں بہن تھی، لیکن حابیل زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ اس کی بہن زیادہ خوبصورت اور پرکشش نہیں تھی۔ صرف اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کو آپس میں شادی کی اجازت دی، لیکن جڑواں بہن یا بھائی سے نہیں۔ یہ کئی حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ حوا علیہ السلام کئی بار حاملہ ہوئی تھی، تقریباً 100 یا 200 دفعہ، اور ہر بار انہوں نے جڑواں بچے پیدا کیے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو قابیل اور حابیل پہلے بیٹے تھے، اور ان کی 2 جڑواں بہنیں تھیں۔ ان کو اپنی جڑواں بہنوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ دوسروں کی جڑواں بہنوں سے شادی ہوتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے ہوگی، اور قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے ہوگی۔ قابیل کا نفس کمزور تھا، یہ سب اس کے لیے ایک امتحان تھا، اس کی حسد کا امتحان تھا۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ خوبصورت بیوی چاہتا تھا، وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل نے برا نہیں مانا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اپنی جڑواں بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ تو قابیل کو حسد محسوس ہونے لگا۔ حابیل نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور دراصل حابیل جسمانی طور پر زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میرے بھائی اللہ کے حکم سے ڈرو،
اب آدم علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے تھے. انہوں نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا ٹھیک ہے تم دونوں اپنی کوئی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو اور دیکھو اللہ کس کے نذرانے کو قبول کرتا ہے. حابیل ایک چرواہا تھا, اس کے پاس بکریاں تھیں, جبکہ قابیل ایک کسان تھا, وہ گندم فصل اگاتا تھا. حابیل جا کر ایک موٹا تازہ بہترین بکرا لے آیا, جبکہ قابیل نے بدترین فصل نذرانے کے طور پر پیش کر دی. جب یہ دونوں اللہ کے سامنے گئے تو اللہ نے بہترین نذرانے کو قبول کر دیا اور بدترین نذرانے کو ٹھکرا دیا. اور اس پورے واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے. اور آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حال کی حقیقت انہیں سنا دو. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا, جس کا نذرانہ بہترین تھا, اس کا نذرانہ قبول کر دیا گیا, جبکہ دوسرے کا یعنی کہ قابیل کا انکار کر دیا گیا. تو وہ کہنے لگا, یعنی کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. اللہ اکبر. حابیل نے کہا میرے بھائی, اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے, مگر میں اپنے ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے کبھی نہیں بڑھاؤں گا, کیونکہ میں پروردگار عالم اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں. کیونکہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا, اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے بھائی کو مار سکتا تھا, لیکن حابیل کے اندر جو اللہ کے لیے تقویٰ تھا اس نے اسے روک لیا. اس کا تقویٰ جو اس کے دل میں بسا تھا اس نے اسے اس گندے عمل سے روک لیا. اور پھر اس نے کہا, وہ آپ کو وجہ بتاتا ہے کہ کیوں اس نے اپنے بھائی قابیل کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے. کیوں؟ اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قابیل کو اس کے بھائی کا قتل کرنے کے لیے اس کے نفس نے اکسایا تھا اور اس نے قتل کر دیا اور وہ نقصان پانے والوں میں سے. اب جب وہ اس کا قتل کر چکا تھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ قابیل یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کھود رہا تھا, اسے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے. اللہ نے 2 کووں کو بھیجا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا. وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کی لاش کا کیا کرے, یہ پہلی موت تھی اور اس کو دفنانا نہیں آتا تھا. تو اللہ نے 2 کووں کو بھیجا اور وہ قابیل کے سامنے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, اور ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر زمین میں گڈھا بنا کر مرے ہوئے کوے کو دفنا دیا. اس طرح قابیل نے اپنے بھائی کو دفنا دیا. قابیل کو پچھتاوا ہوا. اس کو پچھتاوا تو تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی. اس کو افسوس تو تھا لیکن اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا. اس نے معافی نہیں مانگی, اس نے توبہ نہیں چاہی, اس نے اللہ سے معافی نہیں چاہی, اس نے اپنے عمل کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد کی کہانی بہت دلچسپ ہے. کیا ہوا تھا؟ قابیل اپنے باپ کے پاس واپس نہیں گیا اور حابیل کی موت کی خبر سب سے پہلے ان کی والدہ حوا علیہ السلام کے پاس آئی. کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ خود ابلیس حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے حوا علیہ السلام سے کہا کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. حوا علیہ السلام نے کہا مار ڈالا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ قابیل یہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے مارتے ہیں, تو ابلیس خود قابیل کے پاس گیا اور اس کو دکھایا کہ کیسے مارتے ہیں. وہ اس کا گلا گھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیسے مارتے ہیں. تو ابلیس نے کہا ایک بڑا سا پتھر لو اور اس کے سر پر پھینک دو. اس طرح اس نے قتل کرنا سیکھا. اور حوا یہ نہیں جانتی تھی کہ موت کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو, یہ قتل کیا ہے, یہ موت کسے کہتے ہیں؟ تو ابلیس نے کہا آج کے بعد وہ کچھ کھا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا. اور یہ سب سن کے حوا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. روایات میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کیا ہوا ہے. انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا اور رونے لگی. دوبارہ پوچھا, وہ روتی رہی. تیسری دفعہ پھر پوچھا, انہوں نے جواب نہیں دیا, روتی رہی, اور آدم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. کہا جاتا ہے کہ قابیل پہاڑوں میں چلا گیا, اب وہ جا چکا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اور حوا اور ان کی کئی اولادیں تھیں. آدم علیہ السلام ان سب کو یاد دلاتے, آدم علیہ السلام ان سب کو بلاتے اور بتاتے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور تمہیں وہ کرنا ہے. اور وہ انہیں بتاتے کہ کیسے شیطان نے ان کو جنت میں بہکایا تھا اور کیسے شیطان انسانوں سے
جلتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے سیکھنے کی کچھ ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جمع کرنا چاہیے اور انہیں مسلسل بتاتے رہنا چاہیے، نہ صرف ہماری شروعات کے بارے میں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں بھی۔ اور اب اللہ ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتا ہے۔ جہاں آدم علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں، ایک وقت وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے منصوبے کو دیکھو کہ اللہ نے انہیں خواہش کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کس چیز کی خواہش تھی؟ وہ جنت کا ایک پھل تھا۔ انہوں نے جنت میں مختلف قسم کے پھل کھائے تھے اور اس کا ذائقہ انہیں آج بھی یاد تھا۔ وہ اس کی خواہش کرنے لگے، وہ اللہ سے دعا کرنے لگے یہ کہہ کر کہ اے اللہ مجھے اس پھل کی خواہش ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے انہیں بتایا کہ کچھ خاص جگہ پر تمہیں کچھ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں وہ پھل ملے گا، لیکن اس خاص جگہ پر تمہیں کوئی چیز ملے گی۔ لیکن وہ تو بیمار تھے اور اس قابل نہیں تھے کہ وہاں جا سکے، تو انہوں نے اپنے کچھ بچوں کو بلایا اور ان کو اس جگہ پر بھیجا اور ان سے کہا کہ تم اس جگہ پر جاؤ، وہاں میرے لیے تمہیں کچھ ملے گا۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کچھ فرشتوں کا گروہ تھا۔ ان فرشتوں نے آدم کے بچوں سے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم واپس اپنے والد محترم کے پاس چلے جاؤ، وہ بیمار ہے اور ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کے پاس گئے، اور جیسے ہی وہ داخل ہوئے حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ ہے، اور وہ جلدی سے آدم علیہ السلام کے پاس جانے لگی۔ تو آدم علیہ السلام نے انہیں کہا نہیں، پریشان مت ہو، پیچھے ہٹو۔ اور انہوں نے کہا مجھے تم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ یہ کیوں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا اور انہوں نے انہیں یہ کہہ کر یاد دلایا کہ اللہ تمہارے لیے پیغمبروں کو بھیجے گا اور وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تم تک پیغام اور پیغمبروں کو بھیجے گا۔ یہ پیغمبر آئیں گے، ان کی مختلف زبانیں ہوں گی، ان کے مختلف نام ہوں گے، ان کی مختلف بولیاں ہوں گی، لیکن ان سب کا پیغام ایک ہی ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کا مطالبہ کرنا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ تمہیں شیطان سے خبردار کریں گے، وہ تمہیں ہوشیار کریں گے، وہ تمہیں کہیں گے کہ سب سے بڑا گناہ جو تم کر سکتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور بچوں کو یہ سب یاد کرانے کے بعد فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور وہ انتقال ہو گئے، اور وہ خوشی سے چال بسے۔ انہیں خوشی تھی کہ وہ جا رہے ہیں۔ آخر یہ خوشی کس بات کی تھی؟ یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس لیے خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ واپس جنت میں جانے والے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے۔ وہ اس لیے خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ وہ خوش تھے کہ وہ جا رہے تھے کیونکہ یہاں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کے لیے یہاں آزمائشیں تھیں، ان کے لیے یہاں تکلیفیں تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو تلاش کیا، پھر ان کے بچوں کی تکلیفیں تھیں، اور اب انہیں موت کا مزہ چکھنا تھا۔ لیکن یہ موت انہیں اللہ سے ملا رہی تھی۔ یہاں پر ایک روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ سچے مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے خالق کے پاس جا رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اب تمہیں کسی مہنگائی کی پریشانی نہیں رہے گی، کسی ڈکیتیوں کی نہیں، کسی دشمنوں کی نہیں، کسی بیماری کی نہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں رہے گی کیونکہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ رک جاتا ہے۔ اب صرف انصاف، اچھائی اور وہ سب کچھ رہے گا جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، جو تمہاری چاہت ہوگی۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔